محبت کو الفاظوں میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ اپنے نفس پر سب سے زیادہ دلیر وہ ہے جو اپنے غصے کو جڑ سے اکھاڑ دے اور خواہش نفس کو مار ڈالے۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ احساس مضبوط تعلق کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ہر کام میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کے گھڑے میں نہیں گرتا، اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جو دوستی سے شروع ہو۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے، اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ محبت وہ واحد روح ہے جو بیک وقت دو جسموں میں رہتی ہے۔ انسان مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عادات میں اگلتے ہیں۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی بہت اچھی ہے، کم از کم انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا۔ صبر زندگی کے مقاصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس کی کوئی چابی نہیں۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں۔ چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں
کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ اکثر لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں پر بیس کو نہیں چھوڑتے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ عقل مند اور بے وقوف کو کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ پس صبر کرو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے۔